نگران شورا نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں اتاری کابینات کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ اس موقع پر اراکین شورا حاجی محمد امین اتاری اور سید لقمان باپو اتاری بھی موجود تھے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت باب المدینہ مشاورت نگران کابینہ اور ڈویژن مشاورتوں کے نگران اور بعض متعلقہ اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی مشورے اگر شریعت اور بیان کردہ طریقہ کار کے مطابق کیے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی ڈھیر ثواب ملتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی مشوروں میں دین متین کی ترویج و اشاعت پر بات کی جاتی ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا جاتا ہے کہ سنتوں کی خدمت بہتر سے بہتر انداز میں کس طرح کی جا سکتی ہے اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ کیسے حاصل کر کے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ یقیناً ایک قار ثواب والے کام ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مسجد بنانے کے حوالے سے ذمہ داران کا مدنی مشورہ ہے اور دعوت اسلامی نہ صرف مسجدیں آباد کرتی ہے بلکہ مسجدیں بنواتی بھی ہے۔ مسجد کی ایک اپنی اہمیت ہے، مسجد کا ایک اپنا مقام اور اپنا مرتبہ ہے۔ مسجد بنانا، اس کو آباد کرنا، یہ خوش نصیبوں کا ایک حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ریاکاری اور لوگوں کو سنانے کا ارادہ کیے بغیر مسجد بنائے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو مسجد بنوائے خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ دعوت اسلامی پر یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ مساجد بنواتی بھی ہے، بناتی بھی ہے اور آباد بھی کرتی ہے اور آباد کرواتی بھی ہے۔ کئی شراب خانے خرید کر وہاں آج نمازیں ہو رہی ہیں، کفار کی عبادت گاہوں کو حاصل کر کے خرید کر وہاں پر الحمدللہ مساجد بنوائی گئی ہیں اور آج وہاں پر عاشقان رسول نماز ادا کرتے ہیں۔ یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی تھیں اور شیطانی کام ہوتے تھے، آج الحمدللہ وہاں پر اللہ کی فرما برداری اور اس رحمان کی عبادت والے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ دعوت اسلامی پر خصوصی کرم ہے اور خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں وہ جنہیں اللہ تعالیٰ مساجد کی تعمیرات، ان کے معاملات کے لیے اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مساجد بنوانے، بنانے، آباد کرنے اور آباد کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب المرجب کے تیسرے روزے کی سحری کی نیت کرتا ہوں، سنت پر عمل کرتے ہوئے سحری کروں گا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ عموماً کسی نہ کسی کو سمجھانے کی نوبت آتی ہے، اصلاح کرنے کی نوبت آتی ہے۔ اب اس میں اگر انداز شفیق ہو، جو سمجھا رہا ہے وہ شفقت والے انداز میں سمجھائے، محبت والے انداز میں سمجھائے، سامنے والے کو بات بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف اس میں انداز پائے جاتے ہیں کہ آپ کو کسی کا نام یاد نہیں ہوتا، یار بات بننا ان کا نام آفتاب، اب ان کا نام میں بھول گیا ہوں مثال کے طور پر، جب بار بار بھول جاتا ہوں تو اب آفتاب سورج کو کہتے ہیں۔ کوئی پہچان بنا لی جائے کسی کے نام کی تو ایسے نام یاد رہ جاتا ہے۔ یا اگر میں شاید مبالغہ نہیں کر رہا تو 25 سال کے بعد جو امیر علیہ سنت سے ملے نا، اور امیر علیہ سنت جب ان کو نام سے پکار دیتے ہیں، ارے اقبال بھائی آپ، ان کو واقعی حیرت ہوتی ہے۔ آپ کو جیسے باپا کا صوتی پیغام آئے
مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، مزہ آ گیا نا سنتے ہی آئے گا تو کیا حال ہوگا، پیسہ مطلب ڈائریکٹ پیغام آ جائے، صوتی پیغام. اور پاپا یوں فرمائے کہ میرے دورہ حدیث کے طالب علم، میرے مدنی بیٹے محمد سخاوت اتاری سلم الباری، ایک بات ہے تو یہ تو 12 مہینے دیکھو ابھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اب یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانگی ہے، تو کتنا ان کو مزہ آ جائے. یہ دیکھیں، یہ صرف میں یہ کر رہا ہوں، اور یہ ایک جو آنکھیں بھر آتی ہے نا، یہ بھی ایک دل کی کیفیت ہے. تو بس اللہ کرے کہ ہم آپس میں نرمی کرنے والے بنیں، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے، سمجھانا ہے، نصیحت کرنی ہے، تو اس کو بہتر سے بہتر، خوبصورت سے خوبصورت انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کوئی محل فتن نہ ہو، کوئی فتنے کا خوف نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سخاوت بھائی، وسیم بھائی، ماشاءاللہ، احمد رضا، آفتاب، ماشاءاللہ، عرفان ماشاءاللہ، صدام بھائی ماشاءاللہ، پروین بھائی ماشاءاللہ، وعلیکم السلام، شہباز بھائی ماشاءاللہ، وعلیکم السلام، حسن رضا ماشاءاللہ، وعلیکم السلام.